آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب، بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدارتی ریفرنڈم کی بھی تیاریاں شروع ہوگی، بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن تحریک انصاف الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز، 13 نئے نغمے ترانے تیار۔ تحریک انصاف پوری بھرپور طاقت سے الیکشن میں اترے گی، آخری گیند تک مقابلہ ہوگا۔ خان کے ان سوئنگنگ یارکر اور نگران ناجائز وزیر اطلاعات اپنی وکٹ توڑوا بیٹھا۔ توشہ خانہ کیس میں اہم سماعت بھی آج، اور کاغذات نامزدگی میں صرف 4 دن رہ گئے۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے کاغذات کا معاملہ بڑا اہم، اور نگران حکومت نے جو 9 مئی کی تحقیقات کی نئی کمیٹیاں بنائیں، اس پہ بھی ایک نئی واردات، وہ تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو۔ عمر ڈار کی گمشدگی آج 9واں دن ہے، ایک بے گناہ شخص خان کا ساتھ دینے کی سزا پا رہا ہے۔ سکردو میں اس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال، بلوچستان میں دھرنا 79 دن سے، اور اسلام آباد میں دھرنا، اور اب دیامیر باشا ڈیم پر بھی چائنا کی انویسٹمنٹ کا معاملہ۔ اسلام آباد میں ایک بڑا فتنہ فساد کرانے کی کوشش، اور جیل سے عمران خان کے آرٹیکل نے ایک ایسی آگ لگائی جو بجھ نہیں رہی کسی کے سینے میں، اس کی تپش، اس کی حدت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسی معلومات جو شاید آپ کے پاس نہ ہوں ابھی۔ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل معاملہ کیا ہے، کیوں یہ خان کو باہر آنے نہیں دے رہے؟ صرف ایک مین وجہ ہے، صرف ایک، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ اگلے ہفتے نواز شریف جہانگیر ترین کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کی نااہلی ختم ہو جائے گی، یہ آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں، اور میرے خیال میں عوام جانتی بھی ہے یہ بات، یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں رہا۔ ساری باتوں پہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس وقت ملک میں ایک نئی واردات کرانے کا جو منصوبہ صدارتی نظام سے جڑا ہوا ہے، جس میں صدر عارف علوی کو پہلے لگایا جائے یا پھر چیئرمین سینٹ کو صدر بنایا جائے، معاشی ایمرجنسی کا منصوبہ، اور اس میں ماضی کو دیکھنا بڑا ضروری، کوئی طریقہ واردات بالکل وہی، ایک کاما فل سٹاپ تک نہیں بدلا جا رہا۔ کوشش یہ ہے کہ عارف علوی بات مان لے، معاملات بہتر ہوں، سینٹ کے لوگوں کو اگلی مدت تک کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور اگر نہ مانا تو پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی عہدہ سنبھال لے۔ عارف علوی کو پیغام بھی دے دیا گیا، کہا دستخط کر کے رکھ بھی لو، کاغذات بھی، یہ ساری خبریں آپ لوگوں نے پتہ ہوں گی آپ کو۔ لیکن یہ آپشنز جو ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو اپنے اقدامات اب تک کے ہیں، اس کا نتیجہ انہیں نہیں معلوم۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ساری سازشیں عوام کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ سب کچھ ہوگا تو دیکھ لیجیے، لیکن سب سے جو اہم بات جو 24 کروڑ عوام نہیں سمجھ رہی، ججز کو نہیں پتا، عدالتوں کو نہیں پتا، انتظامیہ کو نہیں پتا، سیاستدانوں کو نہیں پتا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا، پاکستان کی عوام کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، اگر ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، عوام کیا کرے گی، نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ وہ $1 ملین کا سوال ہے جو سہولت کاروں کے پاس بھی، انہیں بھی نہیں پتا کیا ہونا ہے کل۔ اسی لیے یہ ابھی تک اپنا روز ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس کا توڑ نکل آتا ہے، پھر یہ دوسرا منصوبہ بناتے ہیں، اللہ اس سے بھی غلط کرتا ہے، تو پھر یہ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد تک، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کیا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں بار بار، اور اس وقت جو ان کے دانشور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جو پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ سب یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1984 میں صدارتی ریفرنڈم میں ضیاء الحق 98% ووٹ لے گیا، اس کا نعرہ بھی یہی تھا، معیشت بہتر کرنی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر لانی ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، تو ریفرنڈم ہی اس کا حل ہے، اسلام کا نعرہ ساتھ جوڑ دیا۔ تمام پھر جمہوری سرگرمیوں پر 11 سال پابندی۔ 77 میں جب جمہوری حکومت کا اس نے تختہ الٹا ضیاء الحق نے، تو اس کا پہلا جملہ آپ پڑھیں، میرا یقین ہے پاکستان کی بقا جمہوریت میں، لیکن پھر 11 سال یہ بقا اس کے پیروں کے نیچے رونتی رہی۔ اب 17 اگست آموں کی پیٹی نہ نکلتی تو اگلے 11 سال بھی یہی ہونا تھا۔ یہ 3 مہینے کا وعدہ کر کے 11 مہینے سانپ کی طرح، 11 سال سانپ کی طرح بیٹھا رہا۔ انہیں تو صرف 2 سال ہوئے ہیں، مزے تو 2 سال کے ہیں۔ کامران خان، سہیل وڑائے، جاوید چودھری، اسما شیرازی، کامران شاہد، انہیں اتنی مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوڑنے نہیں دے رہے۔ ضیاء کے دور میں بھی صحافی یہی جا کے بتایا کرتے سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے، عوام میں آپ مقبول ہے۔ خان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی بھی یہی واردات۔ یہ بنگلہ دیش کو یحییٰ خان کہتا تھا میں مشرقی پاکستان مغربی دونوں کو جانتا ہوں، عوام میرے ساتھ ہے، لیکن حالات بدلے انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب مارشل لا لگانا مشکل ہے، اس میں ہائیبرڈ سسٹم آپ کو پتہ چلا رہے ہیں، جس میں صادق سنجرانی یا نواز شریف جیسے لوگ، بلکہ نواز شریف جیسے لوگ بھی نہیں، کیونکہ نواز شریف کے معاملے پر یہ 7 دفعہ غلطی کر چکے، وہ ان کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے شہباز شریف زیادہ سوٹیبل ہے۔ ملاقاتیں ہوئی چودھری نثار کے ساتھ جو 25 دسمبر کو۔ اب دیکھیں پہلے الیکشن جس طرح انہوں نے کروائے پاکستان میں، لیبیا، شام، عراق، فلسطین اور چچنیا بنانے کی کوشش، 24 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح ایوب خان کے دور میں انہوں نے پہلے کولڈ وار شروع کی، امریکہ کے ساتھ اس کے کیمپ میں گھس کے پاکستان کے، تاکہ عوام الیکشن کی طرف نہ جائیں۔ پھر یحییٰ خان کی باری آئی، اس نے الیکشن منسوخ کروانے کے لیے وہاں اس وقت مشرقی پاکستان 2 ٹکڑے کروا دیا، مشرقی مغربی 2 ٹکڑوں میں بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے بعد پھر الیکشن روکنے کے لیے ضیاء الحق کی باری آئی، بے نظیر بھٹو کو روکنے کے، اس نے افغان وار شروع کروا دی، سوویت یونین کا معاملہ۔ آپ کو یاد ہوں گی ساری باتیں، تاکہ پاکستان کی قوم اس الیکشن کی طرف نہ آئے، اپنے نمائندے نہ چنے۔ پرویز مشرف کی باری آئی، اس نے بھی 9/11 کے بعد پاکستان کو تورا بورا بنا دیا۔ اشفاق کیانی کی باری آئی الیکشن کی، اس نے وہاں ایبٹ آباد کا معاملہ شروع کروا دیا۔ آصف زرداری نے جس پہ میمو گیٹ لکھ کے امریکہ کو بلایا۔
اب عوام جمہوریت کی طرف نہ جائے، روکنے کا یہ سلسلہ، جنرل باجوہ کی باری آئی تو یوکرین کو ہتھیار بیچ کے روس کی جنگ میں کود پڑے مخالف اس کے، خان کی حکومت گرائی تاکہ عوام اور جمہوریت آگے نہ چل سکے، لوگوں کو ان کا حق نہ ملے۔ آج جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کی جنگ میں یہ لوگ شامل ہیں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جیل میں بیٹھ کے خان نے ان کو وہ سبق سکھا دیا عوام کو جو ماضی میں کسی حکمران نے کی۔ یہ اسما شیرازی وغیرہ نگران حکومت کے جو صحافی ہیں، عمران خان کے ایک آرٹیکل کیوں آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ مرتضیٰ سولنگی کے تو خود ٹویٹر جو موجودہ ایکس ہے اس نے اس ٹویٹ کے نیچے جواب دیا، سولنگی جھوٹ نہ بولو، خان سزا یافتہ نہیں ہے۔ عمران خان کا لکھا ہوا آرٹیکل کے گلے میں پھنسا ہوا ہڈی کی طرح۔ اکانومسٹ دنیا کے مشہور آرٹیکلز میں خان کا پیغام بار بار نشر کر رہا ہے۔ اس آرٹیکل کو تقریباً 15 لاکھ لوگ، زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اب تک، اور یہ کتنے دیکھیں چڑیا ہیں اور بیوقوف ہیں کہ عمران خان نے اس آرٹیکل میں باقاعدہ ان پہ الزام لگایا کہ نگران حکومت تحریک انصاف وہ میرے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ناجائز نگران وزیر اطلاعات جو امریکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ چلانا خیر وہ بری بات نہیں ہے، آصف علی زرداری کے بعد میں نوکر بنا، پھر ریڈیو پاکستان میں سے عہدے دیے گئے، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان اداروں میں جمہوریت کے نام پر فنڈ جو ملتا ہے، انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی، اس سے پیسے لے کے ان کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں نیا دور، اب صحافت اخلاقیات کا جنازہ نکال کے اس نے عمران خان کے حق میں خود ثبوت دے دی، اکانومسٹ پر بول پڑا، اس کا جواب ساری دنیا نے دیا، کمیونٹی نوٹ بھی اس کے ٹویٹ کے نیچے لگ گیا، اور اس سے اکانومسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے عمران خان کا آرٹیکل کیوں چھاپا، انہوں نے اس کو جواب دینے کی زحمت نہیں کی، اس قابل نہیں ہے لوگ، آرٹیکل دوبارہ ری ٹویٹ کر دیا۔ اس آرٹیکل میں عمران خان نے کیا کہا؟ الیکشن 90 دن کے اندر نہ کرانے پر پاکستان کا آئین توڑا، بغاوت ہے، بغاوت کا مقدمہ درج کرو، سزا ان پہ لگے، یہ پاکستان کا آئین ہے، انہیں تکلیف شروع ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے خان کو باہر آنے کیوں نہیں دیتے، مسئلہ کیا اتنا بڑا، باقی تو لوگ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ خان نے بھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جو کہا کہ تم لوگوں قانون توڑے، تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، آپ یقین کریں خطرہ صرف اس چیز کا۔ اس سے پہلے مشرف پر جب جج وقار سیٹھ نے آرٹیکل 6 لگایا تو دیکھیں انہوں نے وقار سیٹھ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مشرف اس وقت بیماری کی حالت میں دبئی میں تھا، لیکن آرٹیکل 6 کا سننا تھا، سارے سہولت کار انہوں نے وقار سیٹھ کو راستے سے ہٹا دیا۔ آج بھی معاملہ یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے، آرٹیکل 6 سے بھاگ رہے ہیں۔ خان جو بار بار کہتا ہے رول آف لا، رول آف لا، تو رول آف لا آرٹیکل 6 ہے، ذرا پڑھے اس میں کیا کہتے ہیں، یہ جان بچانے اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے آرٹیکل نے انہیں یہ بھی دکھ دیا کہ عمران خان نے آلو گوشت کے بارے میں کیوں نہیں بات کی، بال لگوانے کے بارے میں کیوں نہیں کچھ لکھا، جس طرح نواز شریف کرتا رہا۔ یاد رکھیں نواز شریف کے بعد جیل میں اتنے وسائل تھے، وہ چاہتا تو پوری ایک فلم بنا دیتا جمہوریت پہ، اگر جمہوری ہوتا تو۔ وہ لندن میں 4 سال رہ کے بھی بریانی بنانا سیکھنا، کافی کیسے بنائی جاتی ہے، پولو کے میچ دیکھنے، ان کے دماغ میں اگر کچھ ہو، ایک کاغذ پر ایک سادہ سی انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ اور یہ اسما شیرازی صاحب کہتی کہ جیل میں خان کو اجازت کیوں ملی، اور دنیا کی 16 بڑی کتابیں جو مشہور کتابیں، بیسٹ سیلنگ بکس انہیں کہتے ہیں، وہ جیل سے لکھی گی۔ منڈیلا کی کتاب ہے، مارکو پولو کی کتاب ہے، ہنری ڈیوڈ کی کتاب ہے، جین جینٹ کی کتاب ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی کتاب ہے، فویا کی کتاب ہے، گاندھی صاحب کی کتاب ہے، عزرا پاؤنڈ کی، کتنی میں ان کو نام لوں، مجھے تو خود اتنے نام یاد نہیں رہیں گے۔ اسما شیرازی صاحب کو پوری لسٹ بھیجتا ہوں، پڑھ لیں ذرا، دنیا کے رہنما جیلوں میں کرتے کیا، وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ ڈیل نہیں کرتے، وہ بال نہیں لگواتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے دانشور بنے ہوئے اس وقت نگران حکومت کے، 16 جماعتیں، میڈیا، بیوروکریسی، ان میں تمام 1-2 قابل لوگ ڈھونڈ لیتے، اور نہیں ملتے باہر سے کوئی ڈھونڈ لو، آرٹیکل کا جواب دو حقائق سے، اسے غلط ثابت کرو، وسائل تمہارے پاس، ذرائع تمہارے پاس، لاکھوں ڈالر دے کے تم باہر سے کسی سے لابنگ کروا لو، فری لانس جرنلسٹ بیٹھے ہوئے دنیا میں کسی کو پکڑ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ خان کی باتیں غلط ثابت ہو نہیں سکتی۔ الیکشن مینج ہے، بالکل مینج ہے، نگران حکومت جانبدار ہے، بالکل ہے، نواز شریف ڈیل کر کے آیا، بالکل آیا، پولیس ظلم کر رہی ہے عوام پہ، بالکل کر رہی ہے، خان کے تمام کیسز جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں بالکل اس وقت ان کے انڈر ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مکمل کردار ادا کر رہی ہے، یہ سارے وہ ثبوت ہیں۔ اب یہ اسما شیرازی ہوگی، گریدہ فاروقی ہوگی، یا سہیل وڑائچ کا عمران خان کا عمران شاہد، یہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں، سیکھتے نہیں، ورنہ اس کا جواب دیتے کچھ نہ کچھ۔ ان چڑیا جیسے لوگوں کو پتہ نہیں کہ برطانیہ کا یہ وہ اکانومسٹ اخبار ہے جو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ، معیشت کے ایکسپرٹس، ماہرین پڑھتے ہیں۔ یہ جنگ اخبار نہیں ہے کہ پیسے دے کے جو مرضی لکھوا لو، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو مغرب سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ ان کے پاس تو دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ، اسے بائبل کی طرح وہاں سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ابھی بیانیہ ہے کہ 9 مئی جناح ہاؤس ابھی دوبارہ تعمیر نہیں، جس کے اندر آثار قدیمہ موہنجو دڑو بنایا جا رہا ہے، ایک اجڑی ہوئی بیوہ کا تصور پیش کرنے کے لیے۔ ابھی وہ نون لیگ کا ایک مولوی کل جو فضل الرحمان کے پیروں کی خاک کو سرما، مریم کا بچا ہوا پانی تبرک وہ استعمال کرنے، کل پنکھوں کو شہید کہہ رہا تھا۔ پتہ دیکھیں یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے گھنٹوں کے اندر لیاقت باغ دھو دیا، فائر بریگیڈ سے پورا علاقہ دھلوا دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ ہو۔ ثانیہ APS ہوا، راتوں رات اسکول کو نئے سرے سے ایسے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کبھی ایسا یہاں کچھ ننے پھول یہاں مرجھائے بھی تھے کہ نہیں۔ اس کے ذمہ دار دنیا کی طاقتور جیلوں سے APS کے نکال کے ترکی بھجوائے گئے۔
فیس بک اور ٹویٹر تک وہ استعمال کرتے رہے. آج ترکی میں بیٹھے وہ مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ جس طرح خان پر قاتلانہ ہوا فل فور انہوں نے جائے واردات پر سے ثبوت غائب کیے, اس بندے کی فل فور ویڈیو بنا دی. آپ کو یاد ہوگا سارا, خان نے جب پلستر ٹانگ پہ باندھا تھا یہ سارے مذاق اڑاتے, فضل الرحمان سمیت سب گولیوں کا مذاق. آج 8 مہینے سے ان چند دیواروں اور تصویروں کو سینے سے لگا کے, لیکن یہاں چند پنکھے چکے شہید ہوئے, کچھ تصویریں دیواریں جو نامعلوم افراد, اور وہ بھی نامعلوم افراد وہ جو ان نامعلوم ٹرکوں سے اترتے ہوئے. اب اگلے 2-2.5 سال تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. حالانکہ ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں, شہادتیں موجود ہیں ان تمام لوگوں کی جو اس واقعے میں نواز شریف صاحب کے لوگ شامل ہیں. دیواریں اور توڑ پھوڑ کر کے گئے, تصویریں لے کے گئے, ویڈیوز لے, وہ سارا موجود ہے. تحریک استحکام میں وہ سارے شامل ہیں, انہیں کچھ نہیں کہا گیا, وہ الیکشن لڑ لیں. اب انہیں باقی لوگوں کو رگڑا لگانے کے لیے صرف کابینہ کمیٹی بنا کے وہ نگران ناجائز وزیر اعظم, ناجائز نگران وزیر قانون سربراہ بن کے واقعات کا جائزہ لیں. کیا جائزہ لینا ہے؟ عوام سے لیں جا کے جائزہ, پوچھ لیں لوگوں سے پوچھے کہ 2 سال میں فرقہ وارانہ معاملات ختم ہو چکے تھے کیونکہ کروانے والے خان کو توڑ رہے تھے یا تحریک انصاف کو توڑ رہے تھے. اب اچانک اسلام آباد میں ایک دم ان کی آمد, ایک دم مسلکی معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام باشعور ہے, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مذاہب میں, مسالک میں, صوبائیت میں اب کوئی اختلاف نہیں. پنجاب بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے, خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہے. اب شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی تمام فرقے ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں, ایک نظریے تلے اکٹھے ہو چکے. اب ان مفاد پرست ٹولوں کا یہ منجن نہیں بک سکتا. یہ امریکی واردات پرانی ہو چکی ہے جو انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب کو جن لوگوں نے راستے سے ہٹایا ان میں ایک میجر فاروق رحمان تھا. جب اس کا امریکی ایک جریدے نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا جی مجھے تو وہ ایک چٹاگانگ کے ایک مجذوب ہے, فقیر ہے, پیر ہے. اس نے کہا جی شیخ مجیب کا کریکٹر ٹھیک نہیں, سے ہٹا دو راستے سے. انہوں نے مجذوب کو پکڑا, وہ اندھا بھی تھا اور حافظ بھی تھا. بعد میں پتہ چلا وہ سارا 2 نمبر فراڈ. اب اس کے پیچھے انہوں نے جب چیک کیا تو بنگلہ دیش کا ڈپٹی آرمی چیف ضیاء الرحمان اور CIA نکلے. بعد میں یہی ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کا صدر بنا اور اس کی بیٹی خالدہ ضیاء شیخ حسینہ شیخ مجیب کی بیٹی کے خلاف الیکشن بھی لڑتی رہی, وزیر اعظم بھی بنی. تو بنگالی قوم کو جس طرح سمجھ آ گیا, آج پاکستانیوں کو بھی سب واردات سمجھ آ گئی. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ سوچتے ہوں کہ کیوں؟ دیکھیں ابھی تک ان کو, میں نے کہا کسی کو حالات کا نہیں پتا ہوگا کیا. قاضی فائز اگلے ہفتے نواز شریف, جہانگیر ترین کو اور باقی سب کو بھی تاحیات نیلی ختم کر دے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 مہینے سے کم رہ گیا, نون لیگ کی انتخابی مہم کہاں ہے؟ کدھر ہیں جلسے جلوس کارنر ریلیاں؟ نہ بیانیہ ہے, نہ منصوبہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ نظریہ ہے, سوائے رونے کے چند دکھڑے جو عوام کو پتہ ہے کہ ان صحافیوں نے لکھ کے دیے ہوتے ہیں, وہی ٹوٹکے بار بار چلا رہے ہیں, وہی فارمولہ استعمال اور ناکام ہو رہا ہے. اب یہ میدان میں آئیں کیسے؟ دوسری طرف تحریک انصاف واحد جماعت جو الیکشن کے لیے تیار ہے, الیکشن مہم میں بھرپور طاقت سے جا رہی ہے, اور پہلی دفعہ تحریک انصاف کو بنا پیسے دیے نغمے ترانے انتخابی مہم, عوام خود اپنی مدد آت نغمے بھی بنا رہی, ترانے بھی بنا رہی, اور تحریک انصاف کے رہنما سارے میدان میں آنے کے لیے بے قرار ہے. اب تو کاغذات بھی منظور ہو چکے, اسد کیسر کے بھی ہو چکے, میجر طاہر صادق کے بھی ہو چکے. اب انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کے NA 150 151 صوبائی حلقوں سے الیکشن کی نائل قرار دیا, ٹریبیونل نے کاغذات مسترد کیے, اپیل خارج کی. آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی خان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن فکر نہ کریں, مہربانو قریشی اور زین قریشی کے منظور ہو چکے ہیں, اور شاہ محمود قریشی نہ لڑا الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں, مہربانو خان کا نظریہ لے کے آگے آئے گی, اگلی نسلوں تک نظریہ تو پہنچنا ہے, فرق تو کوئی نہیں پڑنا. اب فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ بھی دوبارہ ٹریبیونل میں اسی لیے لا رہے ہیں, حالانکہ وہ کل منظور ہوئے, لیکن اب اعتراض اس پہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ سنیں گے, ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں. فواد چودھری الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے ساتھ ہے, انہیں پتہ ہے اگر فواد چودھری کی یہاں پہ ضمانت ہوتی ہے تو پھر عمران خان کا کیس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اسی لیے اب یہ آرڈر برقرار رہے گا, یا جو معاملہ ہوگا آج کلیئر ہو جائے گا, لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں نہیں کریں گے. اب اس کی وجہ سے دیکھیں اسکردو کے حالات خراب, دیامر بھاشا ڈیم جو عمران خان نے بنایا وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, چین کے ساتھ معاملات, چین کی انویسٹمنٹ ہے ظاہر, وہاں تنخواہیں نہیں دی جا رہی, کمیشن چھینا جا رہا ہے. وجہ صرف اور صرف عوام میں بے چینی. اب عوام اس وقت سڑکوں پہ جمع غفیر ہے اسکردو میں, اب دیکھیں وہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ڈار کی میں بات کروں گا, آج 9واں دن ہے اس شعر کا. قاضی فائز صاحب پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا ہے, عمران ریاض بنانا چاہتا ہے اسے. اس کی بوڑھی ماں روزانہ در بدر ہو رہی ہے, نظر آ رہی, قاضی کو نظر نہیں آتی. قاضی فائز کہتا ہے میری بیوی لائیو سٹریم سیشن پہ دیکھتے, قاضی صاحب ٹھیک طرح بیٹھے نہیں. اور کس طرح بیٹھے قاضی صاحب, کاش وہ یہ کہہ دیتی قاضی صاحب زمین پہ لیٹ جائیں, وہ بھی الٹے, لیکن لوگوں کو انصاف دے دیں. اپنا وقت یاد رکھیں, آپ کی بیگم لاٹھی لے کے سرینہ صاحبہ جب عدالت جاتی پورے ملک میں چیخو پکار مچ گئی تھی. آج عمر ڈار کی والدہ نظر نہیں آ رہی. قاضی صاحب سے پوچھیں, بلکہ میں تو پوچھتا ہوں تمام دینی اور مذہبی علماء سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے, علامہ ناصر عباس صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, کہ ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا ذرا قاضی صاحب کو اصل اسلام بتائیں, اس کو بتائیں یہ اسلام کی جو ڈیفینیشن یہ کرتا ہے وہ نہیں ہے.
توبہ پر اگر اتنا ہی یقین ہے تو پھر کھول دو جیل کے دروازے، تمام قیدیوں کو توبہ کروا کے چھوڑ دیں جو بے گناہ ہیں، جبری گمشدگیاں ہیں۔ قاضی منصف کی کرسی پر آرام سے سٹائل سے بیٹھتا کیسے ہے؟ جن کے گمشدہ ہیں وہ تکلیف میں، راتیں عذاب میں ان کی گزر رہی ہیں۔ عمر ڈار کی بیٹی لائبہ بار بار عدالتوں سے فریاد کرتی ہے، جمشید دستی کی بیوی کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ اسلام میں دیکھیں ذرا اسلام کیا کہتا ہے عزتوں پر، گمشدگیوں پر اور زیادتیوں پر، پڑھے جا کے اسلام کو، نہیں تو میں ان علماء سے درخواست کروں اس کو بتائیں۔ اور ان سے اچھے تو وہ ڈاکو نکلے، ابھی جج کو پکڑا، اس کے گارڈ سے پیسے چھینے، جج نے کہا میں جج ہوں، ڈاکوؤں نے کہا یہاں ہمارا انصاف ہے، سب برابر ہے۔ وہ قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے ڈاکوؤں سے کچھ سیکھ لیں، انصاف کر دیں، 10 مہینے ہیں آپ کے چلے جانے، آپ نے ان لوگوں کو چھڑوا دیں۔ عمر ڈار مظلوم ہے اس وقت، اس ڈار خاندان کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے، ابھی بھی ان کے اس طرح بچے ہوا، جرم کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ 9 مئی پہ تو ساری واردات سب جانتے ہیں کیا ہے، اس پہ جو لوگ ہیں وہ تحریک استحکام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عمر ڈار بیچارہ مظلوم 9 دن ہو گئے آج۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اس پر رحم کرے۔ اگلی ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔